أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم اما بعد ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے فبأي آلاء ربكما تكذبان کے بارے میں جو بنیادی بات کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان ناشکری کی طرف مائل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی موقع دیتا ہے کہ اگر تم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو آبزرو ہی کر لو تو تمہیں شکر گزار ہونے کی بہت ساری وجوہات مل جائیں، لیکن تم ان سب کو اگنور کرتے ہو جیسے وہ تمہارے لیے تحفے ہیں ہی نہیں، جیسے وہ تم کی کسی نہ کسی طرح مستحق ہو۔ اصل میں انسان جب شکر گزار نہیں ہوتا اس کی بھی ایک اصل وجہ ہوتی ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے، یعنی اس کی خدمت کی جائے۔ اس کو ہوتا ہے کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو، میری اصل کیا ہے۔ کبھی کبھی کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کر دیتا ہے، کبھی کوئی امیر کسی غریب سے کر دیتا ہے، یعنی اور پھر کچھ لوگ اپنی نسل کی بنیاد پر، اپنے خاندان کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو توقع ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار میں ہوتا ہوں کسی کنونشن وغیرہ میں تو کچھ مشہور لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کر یعنی وہ چاہتے ہیں کہ فوٹو ساتھ کھینچے، اور وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پہنچیں گے میں کہوں اوہ ماشاء اللہ آپ آئیے، تو میں عام طریقے سے بات کرتا ہوں، نارملی بات کرتا ہوں، وہ ایک طرح سے افینڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، میرے ہاتھ نہیں چومے گئے، یہ ان کو تمیز نہیں ہے کس کی حاضری لگی ہے ابھی، کس کے سامنے ان کو اعزاز مل رہا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑا ان کو تو کچھ احساس ہونا چاہیے، کچھ ذرا اپنے آپ کو ہمبل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان میں آ جاتی ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اصل کو بہت بڑی چیز ہے، نسل کی بنیاد پہ، اسٹیٹس کی بنیاد پہ، شہرت کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ، پروفیشن کی بنیاد پہ۔ یہ تو بنیادیں اس کی مختلف ہوتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ملینئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی میں بتا رہا ہوں، پہلے کوڑے کا ٹرک بھی چلا رہا ہوں نا، تو وہ جو ڈرائیور ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا کہ جو پیچھے ٹرک میں پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا، لٹک رہا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں اصل چیز، ڈرائیور تو میں ہوں۔ آپ اپنی دنیا میں ہی فرعون بن جاتے ہیں، بہت بڑی شے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ان عرب کا معاملہ تھا۔ کون لوگ ہیں یہ صحرا کے اندر؟ نہ ان کے پاس رومیوں کی سلطنت، نہ ایرانیوں کے ریسورسز، کچھ بھی نہیں ہے، کہ ریت میں بیٹھے ہیں، اور ریت میں بیٹھ کے بڑی شے بنے ہوئے ہیں۔ جی قرآن ان کو فرعون سے کمپیئر کر رہا ہے۔ فرعون دنیا کا اعلیٰ ترین بادشاہ جس نے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر لیا تھا۔ تمام اس وقت سے لے کے آج تک جو حکومتی آرکیٹیکچر بنتا ہے نا، جیسے واشنگٹن ڈی سی میں اگر آپ دیکھیں زیادہ تر بلڈنگز کے کالمز ہیں، ستون بنے ہوئے بڑے بڑے، وہ پتہ ہے کس سے انسپائر ہیں؟ ایجپشن آرکیٹیکچر سے، فرعون کے آرکیٹیکچر سے۔ اس کی کاپی گریک کرتے تھے، یونانی کرتے تھے، اب برٹش نے کی، اس سے امپریس ہو کے ڈالر بل پہ اس کی نشانی ہے، اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے یہ دیہات کے عربوں سے، جن کو دنیا نہیں جانتی تھی، تاریخ نہیں جانتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ کبر، تکبر ایسا مرض ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی بڑی شے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے دماغ میں جب آپ بڑی شے ہے نا تو وہی کبر ہے، وہی تکبر ہے۔ تو یہ اب اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا یہاں پر، میں تمہیں اپنی اصل سمجھا دوں تاکہ تم جب لوگوں سے کہو نا تمہیں پتہ ہے کس سے بات کر رہے ہو، اپنی اوقات جانو۔ اس سے پہلے تم کسی اور سے پوچھو، وہ اپنی اوقات جانے، تم اپنی اوقات جان لو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ صلصال کہتے ہیں کھنکتی ہوئی مٹی، کھنکتا تو مجھے پتہ نہیں آپ استعمال بھی کبھی کرتے ہوں گے کہ نہیں، میں نے تو نہیں کیا، لیکن میں ابھی جو مفہوم ہے وہ آپ کو آسان زبان میں سمجھا دوں۔ کبھی کبھی ریت ایسی ہوتی ہے صحرا کی کہ وہ ہارڈ، اس پہ بارش ہوتی ہے، وہ سخت ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایسی نہیں ہوتی کہ ہاتھ میں وہ بالکل گر جائے، اور پھر جب بالکل زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے تو وہ بالکل کریک سی ہو جاتی ہے، کریک ٹائل قسم کے بن جاتے ہیں زمین پہ۔ اس کو آپ ہاتھ میں بھی اٹھا لو ایسے پلیٹ کی طرح، لیکن تھوڑا سا بھی دباؤ گے تو کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ اسے کہتے ہیں صلصال۔ اور وہ ایسی ریت ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ نہ کچھ اگنا ہے، نہ وہ کسی اور چیز کے کام آنی ہے، بیکار۔ اس کا صرف ایک پاسبل فائدہ ہے اس ریت کا، وہ کیا ہے؟ فخار، کل فخار۔ فخر عربی میں صرف فخر کرنے کو نہیں کہتے، فخار مٹکے وغیرہ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
یعنی ایسی ریت جیسی کہ مٹکے بنانے کے لیے استعمال ہو. اچھا مٹکے جو ریت کے بنے ہوتے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے مٹکے، وہ امیر لوگ استعمال کرتے ہیں، غریب لوگ استعمال کرتے ہیں؟ غریب لوگ استعمال کرتے ہیں. تم تو غریب لوگوں کے مٹکے کی بنی ہوئی شے کی اصل ہے تمہاری. جو اوقات یاد دلائی ہے نا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، تمہاری اوقات مٹکے کی ہے. اور مٹکا اگر کبھی ٹوٹ جائے تو اس کے پیسز کا کوئی فائدہ نہیں رہا. تم بیکار چیز ہو، تم تو برتن ہو، وہ بھی برتن سب سے نچلے درجے کا برتن، اس شے کے بنے ہوئے ہو. تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار. میں کہہ رہا ہوں کہ شکر گزاری اور تکبر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. جتنا تکبر ہوگا اتنا شکر گزاری کم ہوگی، جتنی شکر گزاری زیادہ ہوگی اتنا تکبر کم ہوگا. اگر ایک نہیں ہے تو دوسری زیادہ ہے، دوسری نہیں ہے تو پہلی زیادہ ہے. یہ دونوں آپس میں ان کا ایک کنورس ریلیشن شپ ہے. اوکے، اب یہاں پر کیونکہ شکر گزاری کی کمپلینٹ تھی، تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ تو پھر پہلے تکبر کو ختم کرنا پڑے گا. تو کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار. اب بات کہاں شروع ہوئی تھی؟ اس نے انسان کو بنایا، کیا عظیم شے بنا دیا انسان کو. لیکن انسان بھول جاتا ہے کہاں شروع ہوئی تھی یہ کہانی. بھول گیا انسان. من ای شیء خلقہ، یاد ہے کچھ کس چیز سے بنایا گیا تھا اسے؟ کس چیز سے بنایا تھا اس نے اسے؟ تو یہاں پر اب دوسری بات جو کی ہے وہ ذرا عجیب معلوم ہوتی ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور اس نے جنوں کو آگ کے نہ دیکھے ہوئے حصے سے بنایا. مارج کہتے ہیں، کبھی آپ نے چولہا جلایا ہو، آپ نے تو جلایا ہوگا، میں نے نہیں جلایا، میں نے چیزیں جلائی ہیں لیکن چولہا نہیں جلایا. اوکے، آگ کے سب سے نچلے حصے میں چولہے اور آگ کے درمیان ایک گیپ سا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا نیلا، اس کے بعد پھر آگے اور رنگ. وہ جو سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے جیسے ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ حصہ آگ کا جو نظر نہیں آتا نا، جہاں سے آگ شروع ہو رہی ہے، اسے مارج کہا جاتا ہے. جن آگ کے بنے ہوئے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ مارج کے. سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ اصل میں ہے مارج. خلق الجانہ من مارج من نار، اس کے سب سے نچلے حصے سے، اس آگ کے سب سے پہلے حصے سے اس کو جن کو بنایا گیا. لیکن جن کا یہاں ذکر ہی کیوں ہے؟ اب اس بات کا جواب مل رہا ہے جب کہا تھا کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے. وہ دونوں کون تھے؟ اب جواب کیا ملا؟ انسان اور جن. لیکن سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ بتایا بعد میں کہ انسان اور جن ہے، لیکن دونوں کا لفظ پہلے استعمال کیا. تک بنتی تھی کہ پہلے کہتے انسان اور جن سن لو تم دونوں انکار کر رہے ہو. بتانے سے پہلے دونوں کا لفظ کیوں؟ بتانے سے پہلے اگر دونوں کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے، اس سے لازماً انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ نہیں یہ دونوں کون ہوئے؟ اگر پہلے تو ابھی دو کی کسی کی بات نہیں ہوئی، صرف انسانی کی بات ہوئی تھی، تو پھر یہ دونوں کہاں سے؟ پھر اس کے بعد جو جواب دیا اس کا کچھ فائدہ نکلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو طرح کے غیر مسلم تھے. ایک وہ جنہوں نے بات کو کبھی سننے کا موقع ہی نہیں، ان کو نہ موقع ملا، وہ اپنی زندگی میں مشغول، کھانے پینے سونے میں لگے ہوئے، ان کو کیا پتا کون سی دعوت ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا جہاں بدل جاتی ہے انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی تھے. وہ تو یعنی 23 سال تقریباً گزرنے کے بعد بھی ایسے لوگ تھے. آپ کو پتا ہے جب مکہ فتح ہو گیا تھا نا، تب کچھ لوگوں کو ہوا لگی یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ آ کے رسول سے پوچھتے ہیں علیہ السلام. قرآن نے بھی کہہ دیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر کوئی مشرکوں میں سے آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لگتا ہے کیا حکومت اب آپ کی ہے تو آپ حفاظت دے دیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ان میں سے کوئی ایسا آتا ہے آپ سے حفاظت مانگنے، اس کو حفاظت دے دو جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ سن لے، اور اس کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ ثم ابلغہ مأمنا، ان کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ اپنے آپ کو امن محسوس کریں، پریشر محسوس نہ کریں. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا. 23 سال سیرت کے گزر گئے، تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ گزر گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں ویڈیو گیم کھیل رہا تھا گھر بیٹھا ہوا. ایسا بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے نہ صرف ان کو پتا، نہ صرف انہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن وہ باقاعدہ اس کیمپین پر تل گئے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو برباد کرنا ہے، اس نبی کا خاتمہ کرنا ہے. کچھ لوگ تل گئے دشمنی پر. ایک تو ہے نا کہ مانا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں،
ایک دوسرا ہے میں اسلام کا دشمن ہوں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور وہ لوگ ایسے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا کہ اصل میں وہ جو نبی کی دشمنی پہ اتر آئے ہیں نا، ان کی ایک سپورٹ بھی ہے، اور ان کی سپورٹ ہے شیاطین. شیطان ان کو آ کے وسوسہ کرتے ہیں، اب یہ حملہ کرو، اب یہ کہو، اب یہ کرو، اب یہ کہو. دو طرح کے شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین انسانوں کے اور شیاطین جنات کے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں، جس انسان میں کوئی خیر باقی نہ رہے اور وہ صرف شیطان کا وسوسہ سن کے جو سنتا ہے وہ کرے، وہ انسانوں کا شیطان بن چکا ہے. یہ دونوں ہیں. اس کے بارے میں سورۃ الانعام میں بڑی تفصیلی بات کہی گئی ہے، اس کا بھی میں ذکر کر دوں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اسی طرح ہم نے تمام ایک ایک نبی کے لیے دشمن فراہم کیے، یعنی ان کی ابتلا میں نبیوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے دشمن بھی تھے. وہ کون تھے؟ انسانوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین، جو ایک دوسرے کو انسپائر کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو پٹی پڑھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ کبھی ایسا نہ کرتے، چھوڑ دو انہیں اور جو یہ چیزیں بناتے رہتے ہیں. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور یہ اس لیے تاکہ جن لوگوں کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے وہ ان باتوں میں پڑ جائیں. یعنی جو دین کی دشمنی میں شیطان، انسان کے شیطان جنوں کے شیطان سے سن کے آگے بات کر رہے ہیں، اس کا اثر ان لوگوں پر پڑے جن کا واقعی کوئی ایمان نہیں ہے. وَلِيَرْضُوهُ. تاکہ وہ اس سے خوش ہو جائیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور وہ کماتے رہیں جو وہ کما رہے ہیں. یعنی یہ لوگ گناہ کماتے رہیں گے، نبی کی دشمنی میں اترتے رہیں گے. قرآن نے کہہ دیا کہ ایک تو تمہیں نبی کو ایک دشمن نظر آ رہا ہے جو مخالفت کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دونوں دشمن نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا تم دونوں کتنا انکار کرو گے. اور جن بھی سوچ رہا ہوگا کھڑا وہاں پہ کہ میرے بارے میں کہا ہے، نہیں میں تو نظر ہی نہیں آتا. پھر کہہ دیا انسان کو مٹی سے بنایا ہے، مٹکے والی مٹی سے، اور جن کو نہ دیکھے والی آگ سے بنایا. تو اب جن کو بھی پتہ چل گیا کہ میں بھی نوٹس میں ہوں، اس کو بھی خبر مل گئی. اسی طرح تعالیٰ نے دونوں کو دھمکی دی ہے اس آیت میں. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.